یہ جو قربانی کی جاتی ہے قربانی ہے کیا؟ اور میں آپ کی توجہ چاہوں گا، قربانی کا شریعت میں حکم کیا ہے، قربانی کی حقیقت کیا ہے، قربانی کا شرعی حکم کیا ہے، اور قربانی فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، کیا ہے؟ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ قربانی جو ہے واجب ہے، قربانی کا وجوب نص قطعی قرآن سے ثابت ہے۔ اور قربانی کس پر واجب ہے، قربانی کے شرائط کیا ہے؟ ایک بات یاد رکھیں کہ قربانی جو ہے، قربانی کے شرائط میں سے مسلمان ہونا یہ پہلی شرط ہے۔ قربانی کسی کافر پر فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ قربانی کی شرائط میں سے یہ ضروری ہے کہ جو بندہ قربانی کرتا ہے اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، یہ بات آپ سمجھ گئے؟ دوسرے نمبر پر مقیم ہونا۔ اگر کوئی بندہ مسافر ہے، 92 یعنی کہ کلومیٹر 57.5 میل کے سفر پہ نکلا ہوا ہے، 15 دن سے اس کے کم کی نیت ہے، ٹھیک ہے، وہ سفر میں ہے، تو اب ظاہر مسافر پہ قربانی نہیں ہے۔ ہاں سبحان اللہ، اگر مسافر سفر کے باوجود قربانی کر دے تو سبحان اللہ، جتنا گڑ اتنا میٹھا، اچھی بات ہے۔ لیکن شریعت کیونکہ اسلام محبت کا درس دیتا ہے، پیار کا درس دیتا ہے، نرمی کا درس دیتا ہے، سختی کا درس نہیں دیتا۔ کسی پر اسلام سختی کا درس نہیں دیتا کہ سفر میں ہر صورت میں قربانی کرو۔ تو کوئی بندہ سفر میں ہے، سفری اخراجات برداشت نہیں کر سکتا، کس سے وہ قرض لے گا، کیا کرے گا؟ اسلام نے اس کو آزادی دی ہے، لیکن اگر کوئی کر رہے تو سبحان اللہ۔ اور تیسرے نمبر پر قربانی کا معاملہ، جو تیسری شرط ہے قربانی کی، مالک نصاب ہونا۔ ہر بندے کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مالک نصاب سے مراد کیا ہے؟ جو 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونے کی مالیت رکھتا ہے، یا اتنا پیسہ ہے اس کے پاس، اس پر قربانی واجب ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ لیکن زکوٰۃ کا بھی یہی نصاب ہے، لیکن قربانی اور زکوٰۃ میں فرق کیا ہے؟ قربانی اور زکوٰۃ میں فرق یہ ہے، زکوٰۃ پر سال گزرنا ضروری ہے، قربانی پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر عید کے دن، بلکہ عید کے 3 دن ہوتے ہیں، عید کے تیسرے دن عید الاضحیٰ کے آپ کے پاس پیسہ آ گیا، نصاب تک پہنچ گیا، آپ نے کوئی قرض نہیں دینا، اتنا پیسہ ہے 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے کے برابر، کوئی قرض کی ادائیگی نہیں کرنی، تو آپ فی الفور قربانی کریں۔ آپ سمجھ گئے؟ مالک نصاب ہونا یہ بھی قربانی کے لیے لازم ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور اس ضمن میں عرض کرتا چلوں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں ان کے پاس موقع پر پیسہ نہیں ہوتا، وہ بزنس مین ہیں، ان کا پیسہ پھنسا ہوتا ہے، کس کو دیا ہوا ہے، کس کو دیا ہوا، پلاٹ ہیں، گاڑیاں چل رہی ہیں، فلاں ہے فلاں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، وہ قربانی سے آزاد نہیں ہیں۔ ہاں ایسا پیسہ اگر کسی کو قرض دیا ہے، آپ کو ایک خدشہ ہے کہ بالکل ملنے کی توقع ہی نہیں ہے، پیسہ ڈوب گیا، وہ تو معاملہ ایک الگ ہے۔ لیکن جو پیسہ آپ کو دیا ہوا ہے، آپ کو کس سے مل رہی ہے، پیسہ ٹائم پہ ملے گا آپ کو، اور آپ کو یقین ہے کو پیسہ مل جائے گا، تب پھر آپ صاحب نصاب ہیں۔ اس طریقے سے جتنے بھی کاروباری بزنس مین ہیں، وہ تو 1 لاکھ روپیہ ہی گھر میں نہیں رکھتے، جو پیسہ ہے وہ کاروبار میں لگا دیتے ہیں، تو پھر تو نہ وہ قربانی کریں گے، نہ زکوٰۃ دیں گے، نہ حج کریں گے، کہیں گے ہم صاحب نصاب نہیں ہیں۔ لہذا جو بزنس مین ہیں وہ اس طریقے سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ تو قربانی کی تیسری جو شرط ہے صاحب نصاب ہونا، اور چوتھی شرط ہے قربانی کی بالغ ہونا۔ اگر کوئی نابالغ بچہ ہے، بے شک وہ صاحب نصاب ہو، پیسہ اس کے پاس ہو، اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ بالغ ہونا، جو بالغ ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ تو یہ 4 مسئلے ایسے ہیں۔ اب آزاد ہونا بھی کہا جاتا ہے بعض شرائط میں، لیکن اب تو غلامی والا معاملہ نہیں ہے۔ اگر تو ہم غلام ہیں تو پھر تو سارے غلام ہیں، نہیں ہیں تو پھر نہیں ہیں، ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی۔ اگر ہم غلام ہیں
پھر سارے ہیں، اگر نہیں ہے پھر نہیں ہے۔ اسی لیے فقہاء کرام کہتے ہیں کہ بعض اب اس وقت وہ غلامی والی جو شرط ہے اس کے بعد نہ کی جائے تو بہتر ہے۔ بہرحال فقہاء کرام نے مالک نصاب کے حوالے سے یہ بات بھی لکھی ہے، اگر ایک بندے کے گھر کے دو پورشن ہیں، ایک میں سردیوں میں رہتا ہے ایک میں گرمیوں میں رہتا ہے، تو وہ بندہ بھی صاحب نصاب میں آئے گا۔ یہاں تک کہ اگر کسی بندے کو پیسہ قرض پہ ادھار پہ مل جاتا آسانی سے اور اس بندے کو یقین ہے کہ میں بڑی آسانی سے اس کی ادائیگی کر دوں گا، اس کو بھی قربانی کرنی چاہیے۔ قربانی کی اتنی بڑی اہمیت ہے، آپ سمجھ گئے؟ قربانی کا انکار جو ہے کسی صورت میں نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے فصل لربک وانحر، کہ پس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ قربانی جو ہے یہ نص قطعی یعنی کہ قرآن سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک بات یہ یاد رکھیں، قربانی کی فضیلت پر میں آج بات نہیں کر رہا، آج صرف اور صرف مسائل پہ بات کرنی۔ اب ایک سوال یہ ہے، کیا قربانی ہر بندے پہ ہے؟ اس کی وہ جو شرائط جس بندے میں پائی جائیں گی قربانی اسی پر واجب ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ یہاں پر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عورتوں نے بھی قربانی دینی ہے، جی ہر عاقل بالغ کو، لیکن بچوں پر قربانی نہیں ہے، جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو ایک تصور پایا جاتا ہے کہ پورے خاندان میں سے میاں بیوی بیٹے بیٹیاں یعنی کہ پورا کنبہ ہے 8 10 12 لوگوں کا، تو کیا کرتے ہیں اب وہ سارے صاحب نصاب ہیں، کمانے والے ہیں، تنخواہ دار ہیں، پیسہ ہے، لوگ کیا کرتے ہیں جاتے ہیں ایک بکرا لے آتے ہیں، کہتے ہیں پورے خاندان کی طرف سے قربانی ہو گئی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جو بندہ اس طریقے سے قربانی کرے گا خاندان تو بلا ایک کی قربانی بھی نہیں ہوگی، آپ کو نامینیٹ کرنا پڑے گا کہ یہ قربانی کس کی طرف سے ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس طرح نامینیٹ آپ نہیں کر دیں ایک بندے پہ قربانی واجب ہی نہیں ہے، اگر آپ اس کی طرف سے کریں گے تو وہ نفلی ہو جائے گی۔ جو کماتا ہے، جو صاحب نصاب ہے، وہ شوہر ہو، وہ بیوی ہو، وہ بیٹا ہو، وہ بیٹی ہو، سب سے پہلے اس کو اپنا جو قربانی واجب اس کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سبحان اللہ جن پر قربانی واجب نہیں ہے اگر ان کی طرف سے کرنا چاہیں گے وہ نفلی قربانی کہلاتی ہے۔ پچھلے دنوں یہی مسئلہ ایک بندے نے مجھ سے پوچھا ہے ہماری اس مسجد میں کہ قربانی مجھ پہ واجب ہے، بندہ کہتا ہے لیکن میری بیوی کہتی ہے کہ قربانی آپ میری طرف سے کرو۔ یہ مسئلہ بندے نے مجھ سے پوچھا ہے، میں نے اس کو جواب عرض کیا ہے بات یہ ہے کہ آپ کی بیوی پر جب قربانی واجب ہی نہیں ہے تو اس کی طرف سے کریں گے وہ تو نفلی ہو جائے گی، لیکن جو آپ پہ قربانی واجب ہے وہ تو تب واجب ادا ہوگا جب آپ اس کی ادائیگی کریں گے، آپ قربانی کریں گے تو ادائیگی ہوگی۔ اب یہ بات سمجھ گئے؟ تو پتہ چلا یہ پورے خاندان کی طرف سے ایک بکرا ذبح کر دینے سے قربانی نہیں ہوتی، جتنے لوگ ہیں صاحب نصاب ہیں بالغ ہیں ان کو قربانی کرنی چاہیے۔ یہ مسئلہ آپ سمجھ گئے؟ یہ بہت ہی ضروری مسئلہ ہے۔ اب دوسروں کی طرف سے قربانی جو کی جاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کی جاتی ہے، صحابہ کرام کے نام کی قربانی کی جاتی ہے، اہل بیت کی جاتی ہے، پیر و مرشد کی جاتی ہے، والدین جو دنیا سے پردہ کر چکے ہیں یا حیات ہیں، یاد رکھیں کہ وہ قربانی نفلی ہے، وہ آپ کر رہے ہیں سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے یا نہیں کریں گے آپ کو اس کا حساب کتاب نہیں دینا پڑے گا، یہ بات یاد رکھیں۔ لیکن آپ نے جو قربانی دینی ہے جو آپ پہ واجب ہے اگر آپ نہیں دیں گے اس کا آپ کو حساب کتاب دینا پڑے گا، یہ بات یاد رکھیں۔ اسی طرح ایک اور بات قربانی کے حوالے سے کہ کوئی بندہ اگر یہ سوچتا ہے کہ قربانی کے بجائے میں اس دن صدقہ کر دوں، خیرات کر دوں، یاد رکھیں یہ چیز قابل قبول نہیں ہے کہ آج کل بڑے فتنے فساد آپ کو پتہ ہے کہ پھیلے ہوئے ہیں اور یہ ہر دور میں سر اٹھاتے ہیں۔ جب قربانی کا موقع آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ بکرے ذبح نہ کریں، آپ جانور ذبح نہ کریں، یہ پیسے ہمارے آپ ہمیں دے دیں، ہم غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، ہم فلسطین بھیج دیتے ہیں، ہم فلاں کرتے ہیں، ہم فلاں کرتے ہیں۔
یاد رکھیں قربانی جو ہے، قربانی پیسے کی ادائیگی سے قربانی نہیں ہوتی. کروڑ روپیہ ہی کسی کو آپ دے دیں قربانی نہیں ہوتی. جب تک قربانی کا جانور لے کر خرید کر آپ اس کو ذبح نہیں کریں گے قربانی ادا نہیں ہوگی. یہ بات بہت اہم مسئلہ ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. قربانی کا جانور، یہاں تک کہ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں لوگ، وہاں پیسہ ان کا پیسے کاٹے جاتے ہیں کہ بھی آپ کی طرف سے قربانی ہو جائے گی. تو ان لوگوں کو بھی ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ کوشش کریں اپنی قربانی کا جانور جائیں خود منڈی میں لیں. جب آپ 15 لاکھ روپیہ حج پہ خرچہ کر کے جا رہے ہیں، اپنا جانور خود لیں، اپنے سامنے ذبح کروائیں. اب کیا پتا کہ اگلے بندے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یہ بڑا اہم ایک مسئلہ ہے. یہ ہمارا ایک مشورہ ہے، لیکن لوگ کہاں دھوپ برداشت کرتے ہیں، کہاں تکلیف برداشت کرتے ہیں، منڈی میں جانا دھوپ میں، اور مکہ کی شدید دھوپ. تو بہرحال بات یہ ہے کہ حج تو مالی بدنی عبادت کا نام ہے، مالی عبادت بھی ہے بدنی بھی ہے، اس لیے میں لوگوں کو مشورہ ہی دے سکتا ہوں اور کیا کروں. تو لہٰذا قربانی جو ہے وہ خود کریں. اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا جائے، اس سے زیادہ روپیہ کوئی پیارا نہیں ہے. سب سے زیادہ جو پیسہ پیارا ہے، جو روپیہ پیارا ہے، وہ ہے جو قربانی کا جانور اگر آپ پہ واجب ہے خریدیں کریں. اگر کوئی بندہ عید والے دن 1 کروڑ روپیہ خرچ کر دے اور جانور 30,000 40,000 کا آتا ہے، وہ نہیں خریدتا، صدقہ خیرات وہ پیسوں کے کر دے، پیسہ تقسیم کر دے، وہ کہے گا کہ میری قربانی ہو جائے گی، قربانی نہیں ہوگی. یاد رکھیں، یہ بات یاد رکھیں، یہ بہت ضروری مسئلہ ہے. اسی طریقے سے ایک اور بہت اہم مسئلہ کہ قربانی کے حوالے سے یہ مسئلہ بھی قابل غور ہے کہ قربانی کو جو جانور ہیں ان کی عمریں کتنی ہونی چاہیے. بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا. قربانی کا جو جانور ہے، جو اونٹ ہے، اس کی کم از کم عمر 5 سال، سمجھ گئے، 5 سال ضروری ہے. گائے بھینس، اس کی عمر 2 سال، بکری ہو یا بکرا ہو یا دمبا ہو دمبی ہو، اس کی عمر 1 سال ضروری ہے. ہاں اگر دمبی کا بچہ ہے، اگر وہ ہے 6 مہینے کا لیکن اتنا پلا پلا ہے، ہٹا کٹا موٹا تازہ ہے کہ وہ لگتا ہے 1 سال کا ہے، تبھی اس کی قربانی لگتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیں. اب کون سے ایسے عیب ہیں جو جانوروں میں پائے جائیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، ایک بات یاد رکھیں، جس جانور کی ناک کٹی ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اندھے اور کانے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. جس کے پیدائشی دونوں یا ایک کان نہ ہو، چھوٹے کانوں والے کی قربانی جائز ہے. جس کے پیدائشی کان نہ ہوں، ایک یا دونوں، اس کی قربانی جائز نہیں ہے. ہاں اگر کان چھوٹے ہیں تب جائز ہے. جس جانور کے کان کا 3/4 حصہ یعنی 1/3 حصہ سے زیادہ کٹا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اگر 1/3 حصہ سے کم ہے تب جائز ہے. جس جانور کے دونوں یا ایک سینگ اگنے کے مقام سے کٹے ہوں تو قربانی جائز نہیں ہے. اسی طرح جس جانور کی دم یا چکی 1/3 سے زیادہ کٹی ہو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. اسی طرح ایک جانور ہے وہ اتنا کمزور ہے، لاغر ہے، اب جہاں پر آپ نے اس کو ذبح کرنا آپ لے کر جا رہے ہیں وہ چل بھی نہیں سکتا، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. اسی طرح لنگڑا جانور جو چل ہی نہیں سکتا بیچارہ، جہاں قربان کرنا ہے وہاں تک نہیں جا سکتا، اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اسی طرح ایسا جانور جس کے دانت نہ ہوں اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اسی طرح اگر بکری ہے اس کی زبان کٹی ہوئی ہے صحیح لیکن وہ چارہ کھا سکتی ہے تب تو قربانی جائز ہے. اگر چارہ نہیں کھا سکتی تو قربانی جائز نہیں ہے. اسی طرح جس بکری یا بکری کا ایک تھن یا گائے کے دونوں تھن کٹے ہوئے یا خشک ہو جائیں ان کی قربانی بھی جائز نہیں ہے.
جس جانور میں اس حد تک جنون ہو، پاگل پن ہو، کچھ چرتا بھی نہ ہو، پریشان ہو کر ایک کونے پہ کھڑا ہو، اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہ جانور ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، جن کے قربانی جائز نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بکرے کو، جو خصی بکرے کو زیادہ پسند فرمایا۔ دونوں بکروں کی قربانی جائز ہے، لیکن خصی بکرا دوسرے بکرے سے افضل ہے، بلکہ دوسرا بکرا جو خصی نہیں ہے اسے بکری بھی افضل ہے، اس سے بکری بھی افضل ہے۔ لیکن یہ خیال کرنا چاہیے کہ بکری کے پیٹ میں بچہ نہ ہو، ٹھیک ہے، اس چیز کا ذرا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح بہت سارے ایسے بکرے ہیں جو پیشاب پیتے ہیں، بدبو آتی ہے ان سے، ان کی قربانی جو ہے اس سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے، ان کی قربانی جو ہے وہ بھی مناسب نہیں ہے، بدبو آتی۔ تو اسی طرح ایک جانور آپ نے خریدا ہے، خریدتے وقت وہ تندرست تھا، بعد میں وہ عیبدار ہو گیا، اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ایک جانور آپ خرید کر لے آئیں منڈی سے، ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن جانور ہے، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، وہ عیب لگ گیا، اب اس کے بارے میں جو حکم ہے سننے والا ہے۔ اگر قربانی کرنے والا صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب قربانی یعنی کہ وہ خرید سکتا ہے، تو دوسرے جانور کی قربانی کرے۔ اگر فقیر ہے تو دیکھا جائے گا کہ فقیر نے اپنے اوپر قربانی خود واجب کی ہے یا اس نے ویسے کی۔ اگر اس نے خود کی ہے یعنی کہ منت مان لی تو پھر دوسرا لائے گا، ورنہ نہیں، اگر اس نے اپنے اوپر واجب نہیں کی۔ اسی طرح خود واجب کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا یا منت مانی، تو یہ خود واجب کرنے سے مراد یہ ہے۔ اسی طرح ذبح کرتے وقت اگر کسی جانور کو عیب لگ جائے اچھل کود سے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر جانور آپ لے کر آئے، جانور مر گیا یا چوری ہو گیا، ٹھیک ہے، موت تو برحق ہے، انسانوں کے لیے بھی جانوروں کے لیے بھی موت آ گئی، اب کیا کریں؟ اب جو بندہ غنی ہے، غنی سے مراد صاحب نصاب امیر، وہ نیا جانور لائے گا، فقیر نہیں۔ در مختار ایک فقہ کی معتبر کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ قربانی کا جانور مر گیا تو غنی پر لازم ہے، صاحب نصاب پر کہ وہ لازم ہے کہ دوسرے جانور کی قربانی کرے، فقیر کے ذمہ دوسرا جانور نہیں ہے۔ ہاں ایک اور سوال، اگر جانور گم ہو گیا یا چوری ہوگا تو پھر کیا کرے؟ اس کا بھی وہی حکم ہے کہ غنی نیا جانور لائے جبکہ فقیر دوسرا جانور نہ لائے۔ لیکن مسئلہ اور ہے کہ آپ کا جانور چوری ہو گیا، آپ جا کر دوسرا جانور لے کر آتے ہیں، فقیر بھی غریب بھی، جو بندہ فقیر ہے وہ بھی لے کر آتا ہے، جو غنی ہے وہ بھی لے کر آتا ہے۔ اب وہ پہلے والا جانور مل گئے، اب کیا کریں؟ کیا دونوں کی قربانی کریں یا آپ ایک کی کریں گے؟ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ جس بندے کو جانور مل گیا ہے، وہ جو فقیر نہیں ہے، غنی ہے، صاحب نصاب ہے، اس کو تو اختیار ہے کہ وہ اس کی کرے یا اس کی کرے۔ جو غریب ہے اس نے کیونکہ جان بوجھ کر پنگا لیا ہے، اب اس کو پنگے کی سزا ملے گی، وہ دونوں جانوروں کو ذبح کرے گا۔ یہ فقہی مسئلہ ہے۔ اگر جانور بچہ دے دے ذبح ہونے سے پہلے تو اس کے بارے میں یہی ہے کہ اس کو صدقہ کر دیں، ذبح کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی نے رکھ لیا ہے، کوئی بندہ رکھ لیتا ہے کہ میں اگلی عید پہ کروں گا، یاد رکھیں وہ جانور صدقہ ہو جائے گا۔ جو اگلے سال کی آپ کو قربانی ہے اس کے لیے آپ کو جانور اور خریدنا پڑے گا، اس سے کام نہیں چلے گا۔ اگر کوئی بندہ جانور قربانی کا لے کر آتا ہے، اسے فائدہ اٹھاتا ہے، دودھ ہے، اون ہے، فلاں، اس کا صدقہ اس کو کرنا پڑے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ بڑا اہم اور ضروری مسئلہ ہے۔ قربانی کا جو جانور ہے اس کا جو ذبح کرنے کا طریقہ ہے وہ کیا ہے، اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ مستحب طریقہ یہ ہے کہ جانور کو لٹانے سے پہلے چھری تیز کر لیں، جانور کے سامنے چھری تیز نہ کریں۔ کیا خوبصورتی اسلام کی! جانور کے سامنے آپ چھری تیز نہیں کر سکتے، چاہے آپ کسی انسان کو کلاشنکوف دکھائیں، پسٹل دکھائیں، دھمکیاں دیں، پریشر میں لائیں، جانور کو آپ پریشر میں اس طرح نہیں لا سکتے۔ انسان تو انسان ہے، یہ سوچنے والی بات۔ اور اسی طرح ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں، جانور کو بائیں پہلو پر لٹائیں،
پھر اس کو قبلہ کے منہ دے کر پھر یہ ہے کہ اچھا ایک اور بات، جب ذبح کرتے ہیں ایک تو ہوتا ہے ذبح کرنے والا جو مہر ہے وہ ہے کسائی، دوسرا جو مالک ہوتا ہے وہ ذبح نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں ہاتھ رکھ لیتا ہوں چلو۔ اب چھری پر دو بندوں نے ہاتھ رکھا تو دونوں کے لیے تکبیر پڑھنا ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ کہے گا وہ پڑھے گا، وہ کہے گا وہ پڑھے گا، ایک بھی نہ پڑھے جانور درمیان میں رہ جائے، دونوں کے لیے پڑھنا۔ اور جانور ذبح کرتے وقت کتنی رگیں کاٹنی چاہیے، اس مسئلے میں قابل غور ہے کہ جو رگیں ذبح کے وقت کاٹی جاتی ہیں وہ 4 ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں حلقوم، وہ رگ جس سے سانس آتی ہے، اور دوسری وہ جس سے کھانا کھایا جاتا ہے پانی اترتا ہے، اور تیسری حلقوم اور مری کے ارد گرد 2 رگیں ہیں جن میں خون کی روانی ہوتی ہے، ان کا کاٹنا ضروری ہے۔ ذبح کے وقت ان 4 رگوں میں سے 3 کا کٹ جانا کافی ہے، ٹھیک ہے، اس صورت میں جانور حلال ہو جائے گا۔ اگر ان 4 میں سے ہر ایک کا زیادہ حصہ کٹ گیا تب بھی جانور حلال ہو جائے گا، سمجھ گئے؟ اور اگر کسی نے تیز چھری چلا کے جانور کا سر پورا ہی کاٹ دیا، الگ کر دیا، یہ مکروہ ہے، یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ ایک بڑا اور اہم مسئلہ جو سوشل میڈیا پہ بھرمار ہے جس مسئلے کی، جناب اونٹ کو جو ہے، اونٹ کی گردن کو 3 جگہ سے کاٹا جائے، یہ ظلم ہے، یہ جانور کو تکلیف دینے والی بات ہے، فقہی مسئلہ ہے، یہ صرف عوام میں مشہور ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جس طریقے سے باقی جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اونٹ کو بھی اسی طریقے سے ذبح کرنا ہے، آپ سمجھ گئے؟ یہ 3 جگہوں پہ کاٹنے کی شریعت میں کوئی بھی کہیں بھی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے، ایک حصہ اپنے لیے، غریبوں کے لیے، اور ایک رشتہ داروں کے لیے۔ اگر کسی کے گھر کے افراد زیادہ ہوں تو سارا گوشت بھی رکھ سکتی ہیں، لیکن فریزر لے کر باقاعدہ پلاننگ کے تحت کہ بھئی ہم فریزر بھر کے رکھ دیں گے، غریبوں کا حق ماریں گے۔ اس وقت بکرے کا گوشت 2000 روپے مارکیٹ میں ریٹ ہے، وہ غریب جو ترستے ہیں پورے 11-12 مہینے کے انتظار کرتے ہیں ہمیں گوشت کب نصیب ہوگا، اگر ان کا حق مار کر فریج میں رکھیں گے پتہ نہیں اس گوشت کو ہضم کیسے کریں گے۔ ہاں اپنا حصہ رکھیں، سبحان اللہ، فریج میں رکھیں، آسمان پہ لٹکائیں، زمین پہ لٹکائیں، درختوں پہ لٹکائیں، اجازت ہے آپ کو، لیکن غریبوں کا حق نہ ماریں۔ اور ایک ضروری اہم بات، یہ جو ہمارے ہاں قربانی کے جانور کو پورے سیکٹر میں طواف کرایا جاتا ہے، اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں فروٹ لاتے ہیں چھپا کر لائیں، ہمسایہ نہ دیکھے۔ ہاں اگر آپ ہمسائے کو دینا چاہتے ہیں پھر دکھا کر لائیں، اس کو دیں۔ آپ اگر گوشت پکاتے ہیں تو شوربہ زیادہ ڈالیں، ہمسائے کو دیں، یہ اسلام بتاتا ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے ان کا کیا گناہ ہے؟ جب آپ بکرے کو، جب آپ جانور کو پورے سیکٹر میں طواف کراتے ہیں، اب بچے جو ہوتے ہیں وہ غیر سیاسی ہوتے ہیں، بچے تو بچے ہوتے ہیں، سانچے ہوتے ہیں، وہ معصوم بچہ جا کر اپنے باپ کو کہتا ہے، دادا کو کہتا ہے، بھائی کو کہتا ہے، بھائی جان ہمارے قربانی کا جانور کب آئے گا، پاپا ہمارا جانور کب آئے گا؟ اب پاپا تو 2 ٹائم کی روٹی نہیں کھلا سکتا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ صرف اس سوال کے جواب مجھے آپ دے دیں، کوئی اگر ضمیر زندہ شخص بیٹھا ہے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ بھئی جانور لایا ہے، اس کو گھر میں باندھو، اس کو چارہ ڈالو، 2-4 دن کا مہمان ہوتا ہے، پورے سیکٹر میں بچے لے کے جلوس کی صورت میں طواف کرا رہے ہیں، یہ تو غریبوں کے ساتھ، ضمیر کے ساتھ غریبوں کو تکلیف پہنچانے والی بات ہے، کھیلنے والی بات ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا ذرا خیال رکھنا چاہیے۔ اور آخری مسئلہ، جس بڑے جانور میں آپ کو پتہ 7 بندے شامل ہوتے ہیں، اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑے جانور میں 7 بندے شامل ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں اگر ان میں سے ایک کے بھی گوشت کے کھانے کی نیت تو آپ کہیں یار ہمارے ساتھ حصہ لگا ملا لو، وہ کہے گا یار ٹھیک ہے میں تو بکرے ذبح کروں، چلو کباب شباب بنا لیں گے، باقی 6 کی قربانی نہیں ہوگی۔ سب کی قربانی کی نیت ہونا ضروری ہے، اور قربانی کے جو 7 لوگ شامل ہیں ان میں سے اگر ایک کے حصے کا 2 روپے بھی کم ہے سب کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ بڑا حساس معاملہ ہے، کوشش کریں علیحدہ علیحدہ کریں، اب سمجھ گئے۔ اور قربانی کے گوشت میں عقیقہ شامل کرنا، جانور میں اگر کوئی بندہ ہے اس نے، آپ کو پتہ عقیقہ پوری زندگی معاف نہیں ہوتا، حضور کی حدیث ہے بچہ گروی رہتا ہے، زندگی میں جب آپ کو طاقت ہو آپ عقیقہ کریں،
ٹھیک ہے، اس دن مثال ہفتے کے دن بچہ پیدا ہوا، ہفتے کے دن کو مد نظر رکھ کر زندگی میں جب بھی توفیق ہو، اب آپ مثال کے طور پر کیا کر رہے ہیں کہ آپ حصے رکھ رہے ہیں، 7 حصے ہیں بڑے جانور میں، تو ایک حصہ آپ 5 حصے رکھ رہے ہیں باقی گھر والوں کے۔ بچے کی طرف سے آپ کو پتہ ہے کہ 2 بکرے ذبح کرنے ہیں، بچی کی طرف سے 1 کرنا ہے، تو آپ 2 حصے رکھنا چاہے عقیقے میں رکھ سکتے ہیں، اگر 2 حصے بچے کے 1 بچی کے وہ بھی رکھنا چاہے عقیقے کے حصے رکھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ ولیمے کو بھی آپ شامل کر سکتے ہیں عقیقے میں، ٹھیک ہے، اس میں قربانی کے گوشت میں، لیکن حصہ رکھنا پڑے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، جو آپ کی قربانی کا حصہ ہے نہ اس کے پیسے کم ہوں گے نہ اس کا حصہ کم کرنا ہے، یہ بات یاد رکھیں، بہت اہم اور حساس مسئلے ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ قربانی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ شغل ہے ایک قسم کا، آپ سنت ابراہیمی سمجھ کے قربانی کریں۔ ہمارا یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ قربانی کے جانور یعنی کہ خون اور گوشت نہیں دیکھا جاتا، نیت دیکھی جاتی ہے، اچھی نیت کے ساتھ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ اسی پہ اتفاق کرتا ہوں، وما علینا الا البلاغ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟